کریں گے۔ خوب سے خوب تر کی تلاش انسانی فطرت ہے، چنانچہ خوبصورت اور اچھی چیز کو بھی انسان طرح طرح سے آراستہ کر کے سجا کے اس کے حسن کو مزید چار چاند لگانے کی کوشش کرتا ہے اور اس میں حسن و خوبی پیدا کر کے اس سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ یہی جبلی فطرت انسان کے جمالیاتی حس کو خوب اجاگر کرتی ہے، لہذا شاعری کی اصطلاح میں شعری محاسن کو اجاگر کرنا، اس سے لطف اندوز ہونا علم بیان ہے۔ علم بیان میں الفاظ کے معنی سے بحث کی جاتی ہے، ایک لفظ مختلف جگہوں پر مختلف معنی و مفہوم دیتا ہے، لہذا جو انسان اپنی بات پیش کرتا ہے، بات پیش کرنے میں بھی خوبصورتی، نفاست اور حسن کا خاص خیال رکھنا بھی ضروری سمجھتا ہے، اور یہی چیزیں علم بیان کا خاصہ کہلاتی ہیں۔ علم بیان میں ہم اس بات کا مطالعہ کرتے ہیں کہ کسی کلام میں ایک سے زیادہ معنی کس طرح پیدا ہوتے ہیں، یا کسی ایک معنی کو مختلف پیرایوں میں کس طرح ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس کے جو گر ہوتے ہیں، یہ گر صنائع کہلاتے ہیں، جن میں آج ہم صنعت تشبیہ کے بارے میں جاننے کی فکر کرتے ہیں۔ ایک شعر بڑا ہی مشہور ہے، آئیے اس کو پڑھیں۔ نازکی ان کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ بڑا ہی معروف شعر ہے یہ، جس کو ہم نے کئی بار اس سے پہلے بھی سنا ہوگا۔ شعر کچھ اس طرح ہے، نازکی ان کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اس شعر میں لب کی نازکی کو گلاب کی پنکھڑی کے مثل، گلاب کی پنکھڑی کی طرح قرار دیا جا رہا ہے۔ ایک شے کو دوسری شے کے مثل قرار دینا، یا ایک شے کو دوسری شے کے برابر بتانا، اس کے جیسا بتانا تشبیہ کہلاتا ہے۔ شاعری کی اصطلاح میں جب شاعر کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے مشابہ قرار دیتا ہے، یا دوسری چیز کے مماثل قرار دیتا ہے، یا دوسری چیز کی طرح قرار دیتا ہے، اسے صنعت تشبیہ کہتے ہیں۔ صنعت تشبیہ کسے کہتے ہیں، یہ بات عزیز طلباء آپ اچھی طرح جان گئے ہوں گے۔ اس کی تعریف ہم نے کچھ اس طرح کہی، ایک شے کو دوسری شے کے مثل قرار دینا، ایک شے کو دوسری شے کے برابر قرار دینا، ایک شے کو دوسری شے کی طرح قرار دینا، یہ تشبیہ کہلاتا ہے۔ شاعری کی اصطلاح میں صنعت تشبیہ اسے کہتے ہیں۔ اب آگے دیکھیں، اس شعر میں لب مشبہ ہے اور گلاب کی پنکھڑی مشببہ ہے، اور کیسی حرف تشبیہ ہے، اور نازکی وجہ تشبیہ ہے، اور پورا شعر جس مقصد کے لیے بیان کیا جا رہا ہے وہ غرض تشبیہ ہے۔ یعنی یہاں پر ہم نے تشبیہ کے ارکان کے بارے میں بات کی ہے۔ تشبیہ کے ارکان 5 بتائے ہیں، جن میں نمبر 1 مشبہ، نمبر 2 مشببہ، نمبر 3 حرف تشبیہ، نمبر 4 وجہ تشبیہ، اور نمبر 5 غرض تشبیہ۔ تو پہلے دیکھیں مشبہ کسے کہتے ہیں، جس چیز کو تشبیہ دی جاتی ہے اسے مشبہ کہتے ہیں۔ درج بالا شعر میں لب یہ مشبہ ہے۔ مشببہ کسے کہتے ہیں، جس چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے، جس چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے اسے مشببہ کہتے ہیں۔ درج بالا شعر میں گلاب کی پنکھڑی مشببہ ہے۔ حروف تشبیہ کسے کہتے ہیں، تشبیہ ظاہر کرنے والے حروف کو حروف تشبیہ کہتے ہیں۔ مثلا گویا، جیسے، کی طرح وغیرہ، یہ سارے کے سارے الفاظ حروف تشبیہ کہلاتے ہیں۔ اور اس کے بعد وجہ تشبیہ کیا ہے، وجہ تشبیہ جس وجہ سے تشبیہ دی جاتی ہے اسے وجہ تشبیہ کہتے ہیں۔ درج بالا شعر میں نزاکت وجہ تشبیہ ہے، لب کی نزاکت کو بیان کیا جا رہا ہے، لہذا
نزاکت یہ وجہ تشبیہ ہوئی، اور آخر میں ہے غرض تشبیہ۔ غرض تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ پورا شعر جس مقصد کے لیے یا جس غرض کے لیے بیان کیا جاتا ہو اسے غرض تشبیہ کہتے ہیں، یعنی شعر کا بیان کرنا ہی کسی نہ کسی غرض کے لیے ہے، کسی نہ کسی مقصد کے لیے ہے، تو جس مقصد کے لیے شعر بیان ہو رہا ہے وہ غرض تشبیہ کہلاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم نے تشبیہ کے اجزاء کے بارے میں جانکاری حاصل کی ہے۔ تشبیہ کے ارکان میں مشبہ، مشبہہ، حروف تشبیہ، وجہ تشبیہ اور غرض تشبیہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ حروف تشبیہ کیا کیا ہیں؟ حروف تشبیہ پھر ایک بار ہم دہرائے دیتے ہیں، کی طرح، کے جیسے، کے مثل، کی سی، کے مانند، یہ جو الفاظ ہیں یہ حروف تشبیہ کہلاتے ہیں۔ تو آئیے ہم تشبیہ والے اشعار مثال کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کیے دیتے ہیں۔ بوند تھمتی نہیں ہے اب کے سال، چرخ گویا ہے آپ در غربال۔ یہ تشبیہ کا شعر ہے۔ اس شعر میں شاعر نے چرخ یعنی آسمان کو غربال یعنی چھلنی کی طرح بتایا ہے۔ بارش کی بوندیں ایسی ٹپک رہی ہیں گویا چھلنی سے پانی ٹپکتا ہے۔ شعر میں آنے والا لفظ گویا چرخ اور غربال کو باہم جوڑ رہا ہے۔ شاعری میں اس طرح ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح بتانے کی صنعت ہی صنعت تشبیہ کہلاتی ہے۔ اگلا شعر، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ اس کے آگے، کلیوں کی طرح سے کھلتی ہوئی، پھولوں کی طرح سے ہنستی ہوئی، ساری شکلیں کھو جائیں گی، ساری شکلیں کھو جائیں گی۔ اس کے بعد، زمرد کی مانند سبزے کا رنگ، زمرد کی مانند سبزے کا رنگ، روش کا جواہر ہوا جس سے سنگ۔ تو یہ تھی کچھ مثالیں تشبیہ والے اشعار کی۔ لہذا عزیز طلبہ، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو صنعت تشبیہ کے بارے میں بہت ساری باتیں ذہن نشین ہو چکی ہوں گی۔ اپنے نصاب کی کتاب کی نظموں میں تشبیہ والے اشعار تلاش کر کے ان کی نشاندہی کریں گے اور اس کی مشق کریں گے۔ اس امید کے ساتھ آج آپ سے وداع لیتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی موضوع پر اگلے ویڈیو میں ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔